الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و حاضرین، سورہ نور کی آیت نمبر 55 کی تلاوت کی گئی۔ اللہ کریم اس آیت کریمہ کے ضمن میں حق بیان کرنے کی، ہم سب کو سننے، سمجھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پیغام حق پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ نشست خلیفہ اول بلا فصل جانشین رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت و محبت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم پوری زندگی ان پاکان امت سے وابستہ رہنے اور ان کی پاکیزہ اور عظیم نسبتوں سائے تلے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نور آیت مبارکہ میں آیت نمبر 55 میں اللہ کریم نے مسلمانوں کے معاملات سے متعلق جو حکمرانی کا ایک سلسلہ ہے، اللہ کی طرف سے جو ایک امانت کا سلسلہ ہے، اس سے متعلق فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ رب العالمین نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ضرور بالضرور اللہ رب العالمین ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، خلافت عطا فرمائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ضرور اللہ تعالیٰ ان کے دین کو محکم اور مضبوط فرمائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند فرمایا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور بالضرور اللہ تعالیٰ ان کے خوف کی کیفیت کو امن سے تبدیل فرما دے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ لوگ جو میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ فاسقین میں سے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، حضور پر ایمان لانے والے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں، حضور کی پیروی میں، دین پر عمل کرنے والے ہیں، ان ذوات مقدسہ کے لیے ایک اعلان فرمائے اور بشارت عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ فرمائے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ زمین میں ان کو تمکن عطا فرمائے گا، خلافت اور حکومت عطا فرمائے گا۔ اور اس کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں وعدہ فرمایا۔ ابتدائی دور اسلام میں دیکھیں، مکہ مکرمہ میں تقریباً 13 سال ہیں، پھر مدینہ منورہ میں حضور کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ اس میں سے اکثر دورانیہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کا مشقتوں میں گزرا۔ مکہ مکرمہ کے جو ابتدائی سال ہیں اس میں تو انتہائی مشقتوں کا سامنا رہا، اور پورا یہ جو دورانیہ ہے 13 سال کا، صحابہ اکرام کو انتہائی تکالیف کا سامنا ہے، ستایا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی جاتی ہے۔ گلے میں رسیاں ڈال کر مکے کے گلی کوچوں میں گھسیٹا جاتا ہے، سینے پر پتھر رکھ کر تپتی ہوئی آگ میں یا تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹا دیا جاتا ہے، اور بے پناہ مظالم کا، ظلم و زیادتی کا ایک انتہا درجے کا سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر مدینہ منورہ میں بھی حالات کچھ زیادہ سازگار نہیں رہے، یعنی اس پورے دورانیے میں ہم دیکھیں، کبھی غزوہ بدر ہے، احد ہے، حنین ہے، خندق ہے، یہ آس پاس کے جو اطراف کے دشمن تھے ان کی طرف سے خطرات سے نمٹنے کے لیے معاملات کیے گئے، اور ہمیشہ
جو باہر کے دشمن ہیں یا اندر کے دشمن ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان کی طرف سے یہ خطرات لاحق رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ یہ سلسلہ ہمیشہ رہے گا، یعنی ہمارے سروں پر یہ خطرات جو ہمیشہ یہ ایک شروع سے لے کے آج تک یہ سلسلہ ہے، تو یہ ہمیشہ منڈلاتے رہیں گے؟ پھر اسی طرح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور تشریف لے گئے عمرہ کرنے کے لیے، کفار نے اجازت نہیں دی اور منع کر دیا کہ ہم مسلمانوں کو آنے نہیں دیں گے، اور مسلمان بغیر عمرہ کیے واپس آ گئے۔ تو اب صحابہ کرام کے دل میں ایک طلب تھی کہ یا رسول اللہ کیا ہم اسی کیفیت میں رہیں گے اور ہمارے دن نہیں بدلیں گے، ہم غلبہ حاصل نہیں کر پائیں گے، ہم طاقت حاصل نہیں کر سکیں گے؟ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے یہ وعدہ فرمایا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ یہ حالات کو تبدیل فرما دے گا۔ یہ ابتدائی مشقتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، ابتلاؤں کا سلسلہ ہے۔ اللہ رب العالمین تمہیں زمین میں حکومت اور اقتدار عطا فرمائے گا، اور یہ جو ایک ظلم و زیادتی کا تمہارے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے یہ ہمیشہ برقرار نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں عنقریب زمین پر تمکن عطا فرمائے گا، حکومت عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ غلبہ اور اختیار و اقتدار تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سے، صحابہ کرام سے یہ وعدہ فرمایا، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کثیر مواقع پر صحابہ کرام سے اس سے متعلق پیشن گوئیاں فرمائی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں فقر بھی ہے، فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، اور اس وجہ سے بھی ہم پریشان ہیں، اور پھر کبھی اگر دور دراز کا سفر کرتے ہیں تجارتی قافلوں میں تو راستے میں ہمیں ڈاکو لوٹ لیتے ہیں۔ ایک تو فاقوں کا خطرہ ہے کہ ہم فاقے میں رہتے ہیں، تنگ دستی ہے، اور تجارت کی غرض سے اگر ہم کبھی جاتے بھی ہیں تو راستے میں خطرات ڈاکوؤں کے رہتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ یہ خطرات ہمیشہ رہیں گے، یہ پریشانی کی کیفیت ہمیشہ رہے گی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ عنقریب تمہارے لیے ان حالات کو تبدیل فرما دے گا۔ پھر حضرت عدی سے فرمایا کہ عدی تم نے ایک مقام کا، حضور نے فرمایا کہ تم نے حیارہ مقام دیکھا ہے؟ عرض کہ رسول اللہ دیکھا تو نہیں، اس مقام سے متعلق سنا ہے۔ یہ فارس کا ایک علاقہ تھا، ایران جو موجودہ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی مدینہ منورہ سے طویل مسافت پر ہے۔ عرض کہ رسول اللہ اس مقام سے متعلق سنا ہے کہ یہ فارس کا علاقہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عنقریب اللہ رب العالمین تمہیں حکومت عطا فرمائے گا، اختیار و اقتدار عطا فرمائے گا، اور امن اتنا ہو جائے گا کہ اس مقام سے کوئی خاتون تنہا زیورات سے لدی ہوئی آئے گی، طواف کرنے کے لیے مکے میں آئے گی، اور پورے راستے میں سوائے اللہ کے خوف کے اسے کوئی اور خوف حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا امن اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور ایسی سلامتی و سکون عطا فرمائے گا کہ اگر اکیلی تنہا خاتون بھی سفر کرے تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی لوٹ مار کا سلسلہ نہیں ہوگا، ڈاکوؤں کا خطرہ نہیں ہوگا، تمہارا اختیار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری حکومت میں ایسی سلامتی، سکون اور امن عطا فرما دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری پیشن گوئی عطا فرمایا کہ عنقریب اللہ رب العالمین کسریٰ کے خزانے تمہیں عطا فرما دے گا، یعنی ایران کا جو بادشاہ ہے اس زمانے کی سپر پاور تھی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا، مسلمانوں کو اتنی طاقت عطا فرمائے گا کہ تم کسریٰ کو فتح کرو گے، وہ خزانے تمہارے مال غنیمت میں آئیں گے۔ یہ دوسری حضور نے پیشن گوئی فرمائی۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی مٹھی بھر کے سونا یا چاندی لے کر جائے گا اور مستحقین کو ڈھونڈتا رہے گا تو اسے کوئی مستحق نہ ملے گا کہ جس کو وہ زکوٰۃ اور خیرات دے سکے۔ یہ تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی، اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ تو حضور کے وصال کے کئی عرصے کے بعد یہ معاملات ہونے والے ہیں۔ یہ جو کسریٰ کو فتح کیا جانا ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کے جو مالی معاملات ہیں وہ انتہائی مضبوط ہو جائیں گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی ملے گا نہیں۔ یہ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کئی عرصے کے بعد یہ معاملات پیش آنے والے ہیں، لیکن حضور کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا کہ مدینے میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کئی سالوں، کئی اشروں کے بعد جو حالات و واقعات آنے والے ہیں اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ علم غیب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو تین چیزیں حضور نے فرمائی، اور حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے ان تینوں چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھا
کسریٰ کو مغلوب ہوتے ہوئے دیکھا، مسلمانوں کو فاتح کی حیثیت سے دیکھا۔ پھر اسی طرح دور دراز سے خواتین عمرے کے لیے آتی اور انہیں کوئی لوٹنے والا، کوئی ڈاکو راستے میں نہ ملتا، ایسا اللہ تعالیٰ نے امن و سلامتی و سکون عطا فرمائے۔ تو حضور نے مسلمانوں کی امن و سلامتی والی حکومت سے متعلق پہلے بشارت عطا فرما دی کہ عنقریب اللہ رب العالمین مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا، فتوحات عطا فرمائے گا، اختیار و اقتدار عطا فرمائے گا، اور وہ اختیار و اقتدار ایسا ہوگا کہ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کسی ظالم کے ظلم کا خطرہ نہیں ہوگا، کسی مظلوم کو کسی کی بالادستی کا خطرہ نہیں ہوگا، اور اس طرح کے ہر معاملے سے، ہر پریشانی سے اللہ رب العالمین ان کو محفوظ فرما دے گا۔ تو یہ خلافت راشدہ ہے جس کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اعلان فرمایا، بشارت عطا فرمائی۔ اس کے خد و خال اور اس کی کیفیات کیا ہوں گی، اس کی پہچان کیا ہوگی، اور اس میں کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے گا، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرما دیا۔ اور اسی لیے ہم خلافت راشدہ کا اگر دیکھیں تو حضور کے وصال ظاہری کے بعد 30 سال کا دورانیہ حضور نے فرمایا کہ 30 سال میرے بعد خلافت علی منہاج النبوت ہوگی، یعنی جو نبوت کے طریقے کے مطابق، نبوت کی پیروی میں جو خلافت کی جائے گی وہ 30 سال کی دورانیہ کی۔ اور وہ 30 سال سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت سے لے کر حضرت امام حسن مجتبیٰ پاک کے 6 ماہ کے جو خلافت کا دورانیہ، اس پر جا کر یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی اس سے متعلق بشارت عطا فرما دی گئی کہ اللہ تعالیٰ عنقریب تمہیں زمین میں غلبہ اور اختیار عطا فرمائے گا، حکومت عطا فرمائے گا، اور کثیر احادیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں بھی اس سے متعلق بشارت عطا فرمائے۔ اور اسی سے یہ بھی یاد رکھا جائے، اس آیت کریمہ سے خلافت راشدہ کا حق پر ہونا، یہ جو 5 خلفائے راشدین ہیں، ان کی حقانیت، ان کا حق پر ہونا، ان کا سچ پر ہونا، اور ان کی خلافت کی سند اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں عطا فرما دی۔ کیونکہ قرآن میں اللہ نے وعدہ فرمایا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اختیار و اقتدار عطا فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا اور اس وعدے کو ان خلفائے راشدین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا۔ تو خلافت علی منہاج النبوہ وہ 30 سال کی، جو سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل سے لے کر سیدنا امام حسن مجتبیٰ پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین کے یہ 30 سال کے دورانیے پر اس خلافت کا اختتام ہوا۔ تو سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہے۔ آج جس شخصیت کو ہم خراج عقیدت و تحسین پیش کر رہے ہیں وہ خلیفہ اول بلا فصل جانشین رسول سیدنا صدیق اکبر۔ اور ان خلفائے راشدین میں سے 5 خلفاء، ان میں سے ہر ایک کی اگر زمانہ خلافت کو ہم دیکھیں، دور اختیار و اقتدار کو دیکھیں، تو ہمیں پوری کائنات میں سب سے عظیم ترین دورانیہ نظر آتا ہے۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے کے بعد یہ خلفائے راشدین کا زمانہ مثالی زمانہ ہے، اور لاجواب زمانہ ہے کہ اس میں عدل و انصاف ہے، مساوات ہے، قانون کی بالادستی ہے، اور اسلامی نظام حکومت میں جو معیارات بیان فرمائے گئے وہ سارے معیارات ان 5 ادوار میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب زمانہ خلافت کا آغاز ہوتا ہے، حضور کے وصال ظاہری کے بعد مسلمانوں کی کثرت رائے سے آپ کو خلیفہ بنائے گا۔ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ یہ چند افراد کا انتخاب نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی کثرت رائے سے سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا گیا۔ اور خلیفہ بننے کے بعد یہ جو خلافت راشدہ کا ایک جو حسن ہے کہ اس میں ون مین شو نہیں ہوتا کہ جی میں نے جو کہہ دیا بس وہی معتبر مانا جائے گا، مستند مانا جائے گا، اور میرا فرمایا ہوا بجا ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں مانی جائے گی۔ یہ ایک شورائی نظام ہوتا ہے، اور اس میں ایک عام بندے سے لے کر جو طاقتور ترین شخص ہے اس تک ہر بندے کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اپنی بات خلیفہ تک پہنچا سکے۔ ان کے فیصلے پر کوئی اگر رائے دینا چاہے دے سکتا ہے، ان کے فیصلے پر اگر کسی کو اعتراض ہے اعتراض کر سکتا ہے، کوئی کسی سے کوئی پابندی نہیں ہے یا کسی کے روک رکاوٹ نہیں ہے کہ کوئی نہیں بول سکتا۔ اور اسی کو اگر ہم دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر جب پہلا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو کوئی بھی اگر حکمران جب یہ منصب سنبھالتا ہے، وہ جس طرح ہمارے ملک میں وزیر اعظم ہے، صدر ہے، تو اب یہ اختیار سنبھالنے کے بعد، منصب سنبھالنے کے بعد وہ پالیسی بیان دیتا ہے جس میں اپنی حکومت کے خد و خال بیان کرتا ہے کہ میں اگر
یہ دورانیے کے لیے منتخب ہوا ہوں تو میرے پیش نظر کیا کیا ترجیحات ہوں گی، کیا کیا چیزیں ہوں گی کہ جس کی بنیاد پر میں حکومت چلاؤں گا، اور طرز عمل کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، کیا کیا چیزیں پیش نظر ہوں گی. وہ پالیسی بیان دیا جاتا ہے جو پورے 5 سال یا 10 سال کا جو دورانیہ ہے اس کا احاطہ کر لیتا ہے، اس کا تعارف ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں کرنی ہے اور ان چیزوں کو ترجیحات پہ ہم نے شامل کرنا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اگر پالیسی بیان جو خلیفہ بننے کے بعد پہلا آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اگر اسی کو ہم دیکھیں تو پورا آپ کی بلکہ پورے خلافت راشدہ کا جو دورانیہ ہے اس کا ہمیں تعارف نظر آتا ہے، نچوڑ نظر آتا ہے، خلاصہ نظر آتا ہے کہ خلافت راشدہ کی جو عمارت ہے وہ کن بنیادوں پہ کھڑی ہے. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ میں تم میں بہتر ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں، میں تم ہی میں سے ہوں. تم نے مجھے باہمی مشورہ سے خلیفہ تو بنا دیا ہے لیکن میں تم ہی میں سے ہوں. یعنی جو حاکم وقت ہے وہ اپنے آپ کو کسی اور دنیا کی مخلوق نہ سمجھے، عام لوگوں سے اپنے آپ کو برتر و بالا نہ سمجھے، بلکہ انہی میں اپنے آپ کو شمار کرے کہ میں انہی میں سے ہوں، میں انہی لوگوں میں سے ہوں، انہی میں سے اٹھا ہوں، انہی لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے، ان لوگوں سے متعلق ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہیں. اگر ان لوگوں سے متعلق ذمہ داریاں پوری کی جائیں گی تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہے. منصب سے وہ منصب کے جو تقاضے ہیں اس کو وہ پورا کر سکے گا. اپنے آپ کو اگر کسی اور دنیا کی مخلوق سمجھنے لگ جائے، یعنی اپنے آپ میں اور عوام میں ایک گیپ پیدا کر دے اور عوام کے دکھ سکھ کا، عوام کے درد کا، عوام کے غم کا کوئی احساس نہیں ہے، کوئی پریشانیوں کا ادراک نہیں ہے، تو پھر یقیناً وہ اپنے منصب کے تقاضوں سے وہ وفاداری نہیں کر سکتا، اس کو پورا نہیں کر سکتا. تو اسی لیے آپ نے پہلا جو خطبے میں جس چیز کی طرف نشاندہی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اس منصب پر بیٹھنے کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی تم میں سے جدا ہو گیا ہوں اور میرے اور تمہارے درمیان کوئی گیپ آ گیا ہے. فرمایا کہ میں تمہیں میں سے ہوں. اور اسی کو ہم آپ کے اگر طرز عمل سے دیکھیں کہ خلیفہ بننے سے پہلے آپ مدینے میں کچھ بچیاں تھیں، یتیم بچیاں، جن کے گھر کا کام کاج کیا کرتے تھے. اب خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید خلیفہ تو بڑا عہدہ ہوتا ہے، تو اب اس عہدے پر فائز ہونے کی وجہ سے آپ ہمارے ہاں تشریف نہیں لائیں گے، ہمارے کام کاج کون کرے گا، ہم بچیاں ہیں، باپ نہیں ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. تو خلیفہ بننے کے بعد لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ بدستور آپ کا وہی عمل برقرار ہے جو خلیفہ بننے سے پہلے تھا. یعنی اگلے دن اسی معمول کے مطابق بچیوں کے گھر کے کام کاج کرنے کے لیے، بکریوں کا دودھ دھونے کے لیے سیدنا صدیق اکبر ان بچیوں کے گھروں پہ تشریف لے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ میں تمہیں میں سے ہوں، میں تم سے جدا نہیں ہوں، تم سے الگ نہیں ہوں. پھر فرمایا کہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اصلاح کرنا. خلیفہ معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلوں میں کوئی خطا نہیں کر سکتا. اپنے فیصلوں میں ہمیشہ اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ حق پر مبنی ہوگا، ثواب پر مبنی ہوگا. آپ نے پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ اگر میں کچھ غلطی کروں تو مجھے اصلاح کرنا، مجھے درست کرنے کی کوشش کرنا. یعنی ایسا نہیں کہ خلافت پر جو منصب پر فائز ہے، اگر اس کے سامنے کوئی کچھ سوال کرے، اعتراض کرے تو اس کی زبان بندی کرا دی جائے گی، اس کو بزور بجبر روک دیا جائے گا. آپ نے فرمایا کہ اگر میں کچھ غلطی کروں تو تم پر لازم ہے کہ میری اصلاح کرنا، اور اگر میں کوئی درست عمل کروں، کوئی اچھا عمل کروں تو تم پر لازم ہے کہ تم نے میری تائید کرنی ہے، میری مدد کرنی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ سچ امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے، اور میرے پاس، میرے دربار میں، میری بارگاہ میں، میرے سامنے تم میں سے جو کمزور ہے، جو سب سے غریب ہے، نادار ہے، مسکین ہے، فرمایا کہ جب وہ میرے پاس آئے گا تو وہ سب سے مضبوط ترین ہوگا، وہ طاقتور ہوگا. یعنی اپنے آپ کو وہ کمزور نہ سمجھے کہ وہ کمزور ہے، وہ میرے پاس جب بھی آئے گا اس کے ساتھ ویسا سلوک کیا جائے گا جیسے ایک طاقتور شخص کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور کوئی اگر طاقتور تم میں سے ہے تو وہ میرے سامنے ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی کمزور ہے. یعنی اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کر کسی کے ساتھ دسترازی اگر کرے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرے تو فرمایا کہ اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. جس طرح کوئی کمزور کے ساتھ سلوک کرتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. پھر اسی طرح فرمایا کہ جو قوم جہاد سے منہ موڑ لیتی ہے، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے. پھر فرمایا کہ جس قوم میں، جس معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے،
وہ قوم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے عذاب کے لیے پیش کر دیتی ہے، اور پھر فرمایا کہ جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں تم پر لازم ہے کہ تم نے میری اطاعت کرنی ہے، اور جب میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی اختیار کروں، اگر اس راستے سے ہٹ جاؤں تو تم پر لازم ہے کہ تم نے میری اطاعت نہیں کرنی ہے اور مجھے راہ راست پر لانے کے لیے تم نے کوشش کرنی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ کا خطبہ یہ ایک پالیسی بیان اور پوری جو خلافت راشدہ کا دورانیہ ہے اس کا ایک تعارف ہے کہ قانون کی بالادستی ہوگی، قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی، قانون سازی کا ماخذ اور اس کا مصدر، اس کا مرجع وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے، وہ شریعت ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے قوانین سازی نہیں کی جائے گی، کوئی بھی قانون بنایا جائے گا تو فرمایا کہ اس میں شریعت کی بالادستی قائم کی جائے گی، شریعت کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ اور پورے خلافت راشدہ کے دورانیے میں ہم دیکھیں تو جتنے بھی قوانین بنائے گئے اس میں قرآن و سنت کو مقدم کیا گیا، اس لیے جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا تو اس پر ایک ایسی ڈسکشن کی جاتی کہ جس میں کوئی بھی شخص اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور کے تو کئی واقعات ہیں، اور دور خلافت میں کئی اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ ایک عام شخص کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے کہ یہ جو قانون سازی کی گئی ہے میری اس سے متعلق یہ رائے ہے، میری اس سے متعلق یہ میرا اشکال ہے، یہ اعتراض ہے، اور وہ اگر اعتراض ویلڈ ہوتا، وہ اشکال اگر مناسب ہوتا تو اس کے مطابق اس کی جو بھی رائے اس کا احترام کیا جاتا۔ تو کسی بھی معاملے میں قانون سازی میں شریعت کو مقدم کیا جانا یہ خلافت راستہ کا بنیادی اصول ہمیں نظر آتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے یہ اصول، یہ ٹرینڈ سیٹ فرما دیا۔ پھر اسی طرح آپ نے ایک بنیادی چیز جو ایک حاکم اور رعایا کے درمیان معاملہ ہونا چاہیے، آپ نے پہلے خطبے میں ارشاد فرما دیا، آپ نے فرمایا کہ حکمران چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہی کیوں نہ ہو، وہ عوام کے سامنے محاسبے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ وہ ایسا نہیں کہ کچھ فرما دیا تو اب اسی پہ عمل کیا جائے گا، اسی کو حرف آخر سمجھا جائے گا، کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی، اجازت نہیں ہوگی، کوئی یہ کسی کے مجال نہیں ہو سکی کہ وہ بول سکے۔ پہلے خلیفہ راشد ہر عام و خاص شخص کو یہ اجازت عطا فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر حاکم وقت سے متعلق اعتراض ہے، رائے ہے، اشکال ہے، وہ برملا اس کا اظہار کر سکتا ہے، کوئی اس پہ روک ٹوک نہیں ہے۔ تو حاکم وقت وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہے، محاسبے کے لیے اس کو اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا، اور کوئی بھی اگر اعتراض اس پر کیا جاتا ہے تو حاکم وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس اعتراض کا جواب دے سکے۔ اسی لیے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے کہ اے خلیفۃ المومنین، آپ نے یہ قمیض کہاں سے لی ہے؟ کیونکہ کل مجھے بھی چادر ملی تھی، آپ کو ملی تھی، میری چادر سے میری قمیض نہیں بنی، آپ کی چادر سے آپ کی قمیض کیسے بن گئی؟ تو ایسا نہیں کہ خلیفہ وہ بفر جائیں اور منع کر دیں کہ تمہاری کیا مجال ہے کہ تم مجھ سے پوچھ سکو۔ صبر و تحمل سے اس کا اعتراض سنا جاتا ہے، جواب دیا جاتا ہے، اس کو تسلی کرائی جاتی ہے کہ میں نے تم سے زیادہ بیت المال سے اپنے لیے حصہ نہیں لیا، بلکہ میرے بیٹے نے اپنی چادر مجھے ہبہ کی ہے، اور ان دونوں چادروں کو ملا کر پھر یہ لباس بنایا گیا ہے، خدا گواہ ہے کہ میں نے اپنے لیے تم سے زیادہ حصہ نہیں رکھا۔ تو یہ ٹرینڈ سیٹ کیا گیا، یہ اصول بنایا گیا کہ حاکم وقت وہ عوام کے سامنے اپنے آپ کو مواخذے کے لیے پیش کرے گا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف میں، قانون کی بالادستی میں مساوات قائم ہوگی، برابری قائم ہوگی۔ امیر ہے، غریب ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے، سب ایک کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی طاقتور ہے تو اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ بڑا وہ طاقتور ہے، اس سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا کہ دونوں آمنے سامنے اسی طرح ہوں گے، جس طرح ایک کمزور کو پیش کیا جاتا ہے ویسے ہی ایک طاقتور کو پیش کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں کسی کے ساتھ کوئی جانبداری والا معاملہ نہیں کیا جائے گا، اور اس کے مقام و مرتبے کے مطابق اس کے ساتھ رویہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر ظالم ہے، چاہے طاقتور ہے یا کمزور ہے، اگر کسی کا حق مارنے والا ہے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، برابری کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اور پورے دورانیے میں ہمیں یہی اسلوب نظر آتا ہے، یہی طریقہ اور یہی طرز حکومت نظر آتا ہے، بلکہ خود آپ اپنے آپ کو مواخذے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے اعلان فرمایا کہ کل بیت المال سے اونٹ تقسیم کیے جائیں گے، اور سارے افراد آئیں، بغیر اجازت کے بیت المال میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ نے یہ فرمایا تھا، فیصلہ فرمایا کہ بیت المال میں بغیر کوئی اجازت کے داخل نہیں ہوگا،
ایک شخص وہ مال حاصل کرنے کی وجہ سے وہ بیت المال میں پہلے داخل ہو گیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس جو رسی تھی اس سے تھوڑا سا اس کو مارا, 2-3 دفعہ اس کو مارا, اور بیت المال سے مال تقسیم ہو گیا. کچھ ٹائم گزرا, سیدنا صدیق اکبر نے اس شخص کو طلب فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اس وقت جلدی میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا, میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ تم مجھ سے بدلہ لے لو, مجھے معاف کر دو یا مجھ سے بدلہ لے لو. تو کئی صحابہ کرام نے عرض کیا کہ امیر المومنین, آپ اس کی جو غلطی تھی اس کی وجہ سے آپ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے, تو آپ پر کوئی مواخذہ نہیں بنتا, کوئی بدلہ نہیں بنتا. لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پکڑ سے ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کی وجہ سے مجھے مواخذہ کیا جائے. تو اس شخص نے عرض کیا کہ حضور میں آپ سے معذرت کرتا ہوں, میری غلطی تھی. اس کے باوجود سیدنا صدیق اکبر نے اپنی جیب خاص سے اس کو کچھ عنایت فرمایا تاکہ اس کی ایک دل جوئی ہو سکے. تو خلیفہ اپنے آپ کو مواخذے کے لیے پیش کرے, مساوات ہو, قانون کی بالادستی ہو, عدل ہو, انصاف ہو. یہ جب اصول ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان اصولوں کی برکت سے اور شریعت کی بالادستی کی برکت سے اس نظام حکومت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے. اور اسی لیے سیدنا صدیق اکبر کا پورا دور ہم دیکھیں, آپ کا مدت خلافت مختصر دورانیے کا ہے, تقریباً 2.25 سال کا ہے, لیکن انتہائی خوشحالی ہے اور مسلمان آپ سے انتہائی خوش ہیں, کیونکہ آپ نے بیت المال کو ایک اللہ کی امانت سمجھ کر اور مسلمانوں کا ایک حق سمجھ کر اس کی حفاظت فرمائی. بلکہ جب آپ کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کرنے کی باری آئی تو وظیفہ کتنا مقرر کیا جاتا ہے کہ جو ایک متوسط درجے کے مزدور کی جو تنخواہ ہے وہ آپ کا وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے. اور پھر جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو انتقال سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ میری بیٹی, میں نے مسلمانوں کے امور کی حکمرانی کی, نگہبانی کی, جب تک میں اس منصب پر فائز تھا یہ ساری چیزیں میرا حق تھی. اب میں انتقال کر جاؤں گا, یہ ساری چیزیں ان پر میرا کوئی حق نہیں ہے, تمہارا کوئی حق نہیں ہے. یہ ایک اونٹنی ہے جس کا ہم دودھ پیا کرتے تھے, ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے. فرمایا کہ میں جب انتقال کر جاؤں تو یہ ساری چیزیں جا کر بیت المال میں جمع کرا دینا, کیونکہ یہ میرے پاس اس لیے تھی کہ میں مسلمانوں کے امور کی نگرانی کرنے والا تھا, اس منصب پر فائز تھا. میرے بعد کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی اس کو استعمال کر سکے. اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق جب یہ ساری چیزیں واپس کی جاتی ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بطور تحسین, بطور تعریف فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے درجات بلند فرمائے, آپ نے بعد کے آنے والوں کو آزمائش میں ڈال دیا. یعنی یہ ایک ٹرینڈ سیٹ فرما دیا, ایک اصول اور طریقہ کار بیان فرما دیا کہ جو بعد میں آنے والے ہیں اس طریقے کے مطابق انہوں نے حکمرانی کرنی ہے. تو اگر خلیفہ ایسا ہوگا, حاکم وقت ایسا ہوگا, تو اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں ان کی ایسی محبتیں پیدا فرما دیتا ہے کہ آج 1450 سال گزرنے کو ہیں, ہم ان کا نام احترام سے لیتے ہیں, ادب کے ساتھ لیتے ہیں, تعظیم کے ساتھ لیتے ہیں. ان سے اپنی نسبتوں کو قائم کرنا اپنے لیے سعادت اور اعزاز سمجھتے ہیں. ان کے نام پہ اپنا نام رکھنا, ان کی ذوات مقدسہ سے اپنے آپ کو منسوب کرنا, یہ ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. اللہ کریم ان ذوات مقدسہ کا طرز عمل اپنانے کی, ان کی سیرت و کردار اپنانے کی, اور جن اصولوں پر انہوں نے اپنی بہترین زندگی گزاری ان اصولوں کو, ان کردار کو, ان تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس گفتگو سے متعلق سوال اگر کوئی کسی کے ذہن میں تو وہ پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, میرا یہ سوال ہے کہ جامع القرآن جس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے, کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جامع القرآن کہا جا سکتا ہے, یا یہ خصوصیت صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے؟ ابتدائی طور پر قرآن کریم کو جمع فرمانے کا جو آغاز ہے اور جو سلسلہ شروع فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوا. جب جنگ یمامہ میں کثیر تعداد میں حفاظ صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ابتدائی طور پر سیدنا صدیق اکبر نے اس سے منع فرما دیا کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے نہیں فرمایا. لیکن بعد میں حالات کی سنگینی کو دیکھ کر اور صحابہ کرام کی مشاورت سے
آپ نے یہ فیصلہ فرمایا تو قرآن کریم کی جو اس کو جمع کرنے کا جو سلسلہ تھا، تدوین کا جو سلسلہ تھا، وہ آغاز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ تو پہلے جامع القرآن سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جامع القرآن کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو ایک قرات پر جمع فرمانے والے، چونکہ جب اسلام عرب کی حدود سے نکل کر عجم میں گیا تو مختلف قراتوں کی وجہ سے صحابہ کرام اور وہاں کے رہنے والے جب آپس میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو کوئی ایک طریقے پر سیکھا ہوا، کوئی دوسرے طریقے پر سیکھا ہوا، یہ اختلافات پیدا ہو جاتے کہ قرآن یہ ہے یا وہ ہے، کیونکہ عجمی ان قراتوں سے متعلق نہیں جانتے تھے۔ تو اب اختلافات بڑھتے بڑھتے یہ انتہائی شدت اختیار کر گئے، تو اس کیفیت کو روکنے کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں صحابہ اکرام کی مشاورت سے ایک قرات پر جمع فرمایا گیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کے دور سے یہ آغاز ہوا، اور حضرت عثمان کے دور میں قرآن کو سب کو ایک قرات پر، لغت قریش پر تمام کو جمع فرمایا گیا۔ تو جامع القرآن اس طور پر سیدنا عثمان غنی کو بھی کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام صحابہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فیض یافتہ ہیں، تمام کے کمالات، تمام کی شانیں اپنی اپنی جگہ پہ بلند و بالا ہیں، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی کون سی امتیازی خصوصیات ہیں کہ جن کی وجہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر دیگر صحابہ سے ممتاز حیثیت رکھتے ہیں؟ یقیناً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتگان میں ہر ایک کی اپنی شان ہے، امتیازی شانیں ہیں، خصوصیات ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کثیر امتیازی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل بھی حضور کے قریبی ساتھیوں میں تھے، اور مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ پھر نہ صرف آپ حضور کے صحابی ہیں بلکہ آپ کی 4 پشتیں حضور کی صحابی ہیں۔ آپ خود صحابی، آپ کی اہلیہ صحابی، آپ کے والد گرامی حضور کے صحابی، آپ کے بیٹے بیٹیاں صحابی، اور آپ کے پوتے بھی حضور کے صحابی ہیں۔ تو 4 پشتوں میں اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ اعزاز و شرف عطا فرمایا ہے، اور پھر یار غار و یار مزار ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی، سفر ہو، حضر ہو، جنگ ہو، امن ہو، صحت ہو، بیماری ہو، کوئی بھی کیفیت کیوں نہ ہو، حضور کے ساتھ ہے۔ اور پھر حضور کے وصال ظاہری سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابہ کرام کو سیدنا صدیق اکبر نماز ادا فرماتے رہے، اور حضور کے وصال کے بعد مختصر دورانیے کے بعد آپ کا بھی وصال ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے بعد از وصال بھی حضور کا قرب آپ کو عطا فرمایا۔ تو بے پناہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امتیازی شانیں اور امتیازی خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ رسول، جانشین رسول کہا جاتا ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خود خلیفہ مقرر کیا تھا، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگوں نے آپ کو خلیفہ منتخب کیا؟ خلافت اور حکومت کا جو معاملہ ہے، یہ مسلمانوں کی کثرت رائے سے جو صاحب الرائے افراد ہیں، یعنی جو رائے دینے کے اہل ہیں اور مشورہ دینے کے اہل ہیں، جو دیندار، متقی، پرہیزگار اور اہل علم ہیں، وہ کثرت رائے سے کسی کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں تو اس کو خلیفہ مانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے برملا اور واضح طور پر کسی کی خلافت کا اعلان نہیں فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ایک اشارہ فرما دیا، اور اشارہ کس طور پر فرمایا؟ مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کی ذمہ داری یہ لگاتے، صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں آتے اور حضور سے کسی مسئلے سے متعلق اجازت طلب کرتے، پھر دوبارہ آنے سے متعلق عرض کرتے، تو عرض کی جاتی یا رسول اللہ اگر آپ کو نہ پائیں تو حضور فرماتے کہ ان سے مل لینا، یعنی اشارہ فرمایا جاتا۔ اور پھر جس طرح اپنی موجودگی میں جو بیماری کے ایام ہیں، حکم فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فرمایا جائے کہ وہ مسلمانوں کو نماز ادا فرمائے، یعنی یہ سارے اشارے اس طرف ہیں کہ مسلمانوں کو رہنمائی فرما دی کہ اگر میرے وصال کے بعد تم کسی کی شخصیت پر جمع ہونا چاہتے ہو، جمع ہو سکتے ہو، اور کسی کو اگر اپنا خلیفہ اور اپنا نگران مقرر کرو تو یہ ابوبکر صدیق ایسی ذات ہیں کہ جن پر تمام افراد جمع ہو سکتے ہیں، تمام قبائل جمع ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وصال ظاہری سے پہلے یہ اشارے فرما دیا۔ تو حضور کی نیابت میں جن جن افراد نے، جو حضور کی حدیث مبارکہ کے مطابق کہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے، تو وہ 30 سال کا دورانیہ خود حضور نے فرمایا، تو وہ نبوت کے طریقے پر ہے،
اسی لیے اس دورانیے میں جتنے خلفائے راشدین ہیں ان کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت و نیابت میں حضور کی تعلیمات کے مطابق، حضور کے احکامات کے مطابق انہوں نے مسلمانوں پر حکمرانی کی اور حکمرانی کا حق ادا کر دیا۔ اللہ رب العالمین آج کی اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان ذوات مقدسہ سے پوری زندگی وابستہ رہنے، اپنی محبتیں، عقیدتیں اور چاہتیں ان سے وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔